سے گامزن ہے. ایسے میں اسلام آباد میں منعقد ہوئی انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونمس سسٹمز ایکسپو، جس میں حکومت نے ٹیکنالوجی، دفاع، زراعت اور معیشت کے شعبوں میں بڑے اہداف کا اعلان بھی کیا ہے. آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارا آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارا السلام علیکم، گڈ مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسپیشلی یہ ہے کہ وار زون میں کتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ بوم آیا ہے، اور اس پہ باضابطہ کل وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، یہاں پہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی تھے. سو ان وار فرنٹ وی ڈڈ ویری گڈ. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس میں بتا سکیں کہ وار فیئر میں کس طریقے سے جنگ کی چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں when it comes to artificial intelligence. اچھا جی، فرسٹ آف آل تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. اینڈ سیکنڈلی آپ نے بڑا پیارا کویشچن کیا ہے. مارکہ حق میں ہم آلریڈی یہ چیز ثابت کر چکے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے تمام جو ہے وہ ریسورسز جو بھی تھے، جو ایکسپرٹیز تھی when it comes to cyber security and AI، وہ ہم آلریڈی پوری دنیا کو بتا چکے ہیں مارکہ ہیک کے تھرو کہ ہم کس طریقے سے آگے موو آن کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنے اسکلفلڈ ہیں اور کتنا بہترین طریقے سے ہم اپنے اس اے آئی کے ایکو سسٹم کو بلڈ کر رہے ہیں. سو وی آلریڈی ہیو دیٹ ایگزامپل رائٹ ناؤ. اور کرنٹلی اگر ہم راس کی بات کریں، جو کہ روبوٹکس اینڈ آٹونامس سسٹم کی جو آپ ایکسپو دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر، وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. نارملی اٹ ہیپنس کہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے اگر جنوری 1 کے اندر جو ہے وہ انڈس اے آئی ویک کو سیلیبریٹ کیا، تو ناؤ وی کین سی دا ایگزیکیوشنل پارٹ ایز ویل. اچھا، یہ تو ہم نے وار فرنٹس کی ہم نے بات کر لی نا. پاکستان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہمارا اور کون سے ایسے دیگر سیکٹرز ہیں جن میں ابھی ہمیں مزید انقلاب لانے کی ضرورت ہے؟ اس میں سعدیہ مینشنڈ ایگریکلچر ہے اینڈ ایوری تھنگ. سو اف یو کین ٹیل اس مور اباؤٹ دیٹ. دیکھیے، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے، تو دیر از ایچ اینڈ ایوری سیکٹر جہاں پہ انقلاب لانے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل، پوری دنیا میں سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن جو اے آئی کی ہو رہی ہے، اگر اس کی بات کریں تو ایجوکیشن ہے. دین وی ہیو سیکنڈ از ہیلتھ کیئر سیکٹر. سو ان ریالٹی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ کی بیس مضبوط نہیں ہوگی، آپ آگے کسی بھی چیز کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے. سو فرسٹ از ایجوکیشنل سیکٹر، سیکنڈ از یور ہیلتھ کیئر سیکٹر. کیونکہ دنیا بھر میں جس طریقے سے ڈفرینٹ انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں ہیلتھ کیئر کے اوپر، دیٹس آلسو اندر پارٹ وچ از ویری امپورٹنٹ. تھرڈ، ہمارے پاس جب ہم تھرڈ کے بعد پاس آتے ہیں تو آئی تھنک کہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہم ہر انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ جی ہر انڈسٹری اس کے اوپر اپنی ڈفرینٹ ایگزیکیوشنس کی طرف جائے. ابھی ریسنٹلی ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ڈفرینٹ انوویشنز ہو رہی ہیں، تو ہر انڈسٹری، چاہے وہ آپ کی ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ آپ کی فارما ہو، ایوری ون از ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس اے آئی انیشیٹیوز اور اس طرح کے. We have about a minute with us. اگر ہمیں آپ یہ بتا سکیں کہ ہم آئی ٹی میں تو اوبویسلی ہم نے بینچ مارک ہٹ کیا ہے، 4.6 بلین ہماری اس فسکل ایئر کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، بٹ اسپیسیفکلی اے آئی کے لیے ہماری ایکسپورٹس میں کیا پروگریس ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ آئی ٹی کے ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر اے آئی ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فال تو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ آئی ٹی کی جب بات کرتے ہیں تو آپ آئی ٹی کے اندر سے اے آئی کو ریموو نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. وین اٹ کمس ٹو فری لانسرس کی اگر ہم بات کریں تو فری لانسر کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فری لانسرز جو ہیں وہ اے آئی کا کوئی کام نہیں کر رہے. تو وہ جو فری لانسرز ہیں وہ بھی اے آئی کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں، وچ مینس کہ اے آئی کے ڈفرینٹ سسٹمز بنا کے وہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ کمز آلسو انڈر دیٹ آئی ٹی والا بریکٹ کہ جس کی آپ نمبرز کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ہمارا آفتاب ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں، اور نہ صرف وار فرنٹس پہ بلکہ دیگر شعبوں میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب بہت ہی زیادہ اس میں اسکوپ ہے. لیٹس سی کہ پاکستان اور اس میں کیسے مزید اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. ود دیٹ ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.